بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے طلاق اور خلا کا۔ 3285ویں حدیث کتاب میں ہے اور دوسری باب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وعن عبد الله بن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وفي رواية مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ 4908ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب تفسیر القرآن کے پہلے باب میں 4908ویں حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں، اور پھر آپ کو یہ روایت صحیح بخاری میں 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6 7 8 9 جگہ پر ملے گی۔ 4908، 5252، 53، 58، 5332 اور 33، 5251، 7160، اور صحیح مسلم میں بھی یہ کم از کم 10 جگہ پر موجود ہے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ عورت حالت حیض میں تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو واپس لے کر آئے اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تب تک اپنے پاس رکھے، پھر وہ حالت حیض میں آئے، پھر وہ پاک ہو، اور پھر اگر اسے خیال آ جائے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا تو طلاق دے دے، حالت حیض میں ازواجی تعلقات قائم کیے بغیر۔ یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دے سکتے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو حکم دو کہ اس کو واپس لے کر آئے، پھر حالت طہر پاکیزگی یعنی حیض کے بغیر یا حالت حمل میں اس کو طلاق دے۔ معزز خواتین حضرات، چونکہ عوام الناس کو اہل علم کے درمیان لمبے چوڑے اختلافات سے کچھ لینا دینا نہیں، لہذا میں یہاں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اس موضوع پر کہ کیا حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، اہل علم کا اختلاف ہے۔ خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے علماء تو شدت کے ساتھ اس بات کی طرف راغب ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عرب کے علماء، جن میں خاص طور پر امام ابن باز، شیخ ابن عثیمین ماضی قریب میں اور اس سے پہلے اور
بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں، جن میں امام ابن قیم، ان کے استاد امام ابن تیمیہ وغیرہ، کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ عوام کس طرف جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں آراء رکھ دی، تفصیلی دلائل کی طرف میں اس وجہ سے نہیں جاتا کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ میں ذاتی طور پر دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں، بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے نشر فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔